ارشاد فرمایا تھا اے لوگوں سنو یہ بریلی ہے بریلی, یہاں فتویٰ نہیں بدلا جاتا, وقت آیا تو حکومت. سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے آیا. سرکار مفتی اعظم ہند نے اپنی چادر دی اور لوگوں سے توبہ کرانا شروع کی. سرکار مفتی اعظم ہند نے کہا اے لوگوں کہو آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. لوگوں نے کہا آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, کہو کہ آج کے بعد گانے بجانے سے بچتے رہیں گے. سرکار مفتی اعظم ہند نے کہا, لوگوں نے ان کلمات کو دہرایا. سرکار مفتی اعظم ہند نے ارشاد فرمایا آج کے بعد ہم نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتے رہیں گے. لوگوں نے کہا جی حضور ہم نماز کی پابندی کرتے رہیں گے. سرکار مفتی اعظم ہند لوگوں سے توبہ کراتے ہیں, لوگوں سے وعدہ کرا لیتے ہیں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. لوگوں نے کہا حضور آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. اس کے بعد مفتی اعظم ہند نے ارشاد فرمایا کہو میں نے اپنا ہاتھ سرکار غوث اعظم کے دستے پاک میں دیا. جیسے ہی سرکار مفتی اعظم نے یہ ارشاد فرمایا کہو میں نے اپنا دستے پاک کہو میں نے اپنا ہاتھ سرکار غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا, تو انہی مریدوں میں سے جو مرید ہونے آئے تھے ان میں سے ایک مچل گیا اور کہنے لگا نہیں سرکار میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا ہے, سرکار غوث اعظم کے ہاتھ میں نہیں دیا. میں نے تو اپنا ہاتھ بریلی کے مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا, میں نے اپنا ہاتھ سرکار غوث اعظم کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے. اور ابھی آپ نے کہا ہے کہ کہو جھوٹ نہیں بولیں گے, ابھی آپ نے جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ لیا ہے, اور اب میں یہ کیسے کہہ دوں کہ یہ ہاتھ غوث اعظم کا ہاتھ ہے؟ یہ ہاتھ غوث اعظم کا ہاتھ نہیں ہے, یہ ہاتھ تو بریلی کے مفتی اعظم کا ہاتھ ہے. اب سرکار مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان نے پھر ارشاد فرمایا کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. غلام کہتا ہے نہیں ابھی آپ کے ہاتھ پہ وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا, اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا ہے. سرکار مفتی اعظم نے پھر ارشاد فرمایا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا ہے. غلام کہتا ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا ہے, یہ ہاتھ تو مفتی اعظم کا ہاتھ ہے, غوث اعظم کا ہاتھ نہیں ہے. تب سرکار مفتی اعظم ہند نے ایک چادر لی, چادر لینے کے بعد وہ چادر اپنے سر پہ ڈالی اور اس غلام کے سر پہ ڈالی. اس کے بعد سرکار مفتی اعظم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام اب کہہ میں نے اپنا ہاتھ بریلی کے مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا. تو غلام کہتا نہیں میں نے اپنا ہاتھ بریلی کے مفتی اعظم کے ہاتھ میں نہیں دیا بلکہ بغداد کے غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا ہے. اب جو مجمع بیٹھا ہوا تھا اچانک سے پریشان ہو گیا کہ ابھی تو یہ شخص یہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ میں نے اپنا ہاتھ بریلی کے مفتی میں نے اپنا ہاتھ سرکار غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. اب نہ جانے اچانک کیا بات ہو گئی کہ یہ مفتی اعظم ہند کو غوث اعظم کا ہاتھ کہنے لگا. جب وہ شخص آیا تو لوگوں نے پوچھا ذرا یہ بتاؤ ابھی تو تم کہنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا, اب اچانک کیا بات ہو گئی کہ تم کہنے کے لیے تیار ہو گئے؟ تو اس غلام نے عرض کیا تھا تمہیں معلوم نہیں ہے جب تک مفتی اعظم نے میرے سر پہ چادر نہیں ڈالی تھی اس وقت تک یہ ہاتھ مفتی اعظم کا ہاتھ تھا, لیکن جیسے ہی سرکار مفتی اعظم نے میرے سر پہ چادر ڈالی تھی تو یہ ہاتھ مفتی اعظم کا ہاتھ نہیں تھا, یہ ہاتھ غوث اعظم کا ہاتھ تھا, اور یہ چہرہ غوث اعظم کا چہرہ نظر آ رہا تھا. یہ ہیں سرکار مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان. آؤ سرکار مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان کو دیکھو. جب نسبندی کا دور تھا ہر طرف ظلم و بربریت کی جا رہی تھی, جو حکومت کے کارکنندان تھے ان کی جبرن نسبندی کی جا رہی تھی. گاڑیاں آتی تھی گاؤں کی طرف تو لوگ اپنے گھروں سے نکل کر کے بھاگ جاتے تھے. اس طریقے سے جب ہر طرف ایمرجنسی کا دور تھا اور سرکار کی طرف سے ایک زور باندھا گیا تھا اس بات پر کہ لوگوں کو اپنی نسبندی کرانی پڑے گی, لوگوں کو اپنی نسبندی کرانی پڑے گی. حکومت کے بکے ہوئے مولویوں نے بھی اس بات کا فتویٰ دے دیا تھا کہ نسبندی جائز ہے, نسبندی
भी जायज है। देवबंद से भी इस बात का फतवा शाये हो गया था, लेकिन सुनो, लोग बरेली के फतवे का इंतजार कर रहे थे। बरेली से जब मुफ्ती आजम हिंद का फतवा शाये हुआ था तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों सुनो, नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है। लोगों ने कहा था, सुनो ऐ मुस्तफा रजा, ऐ मुफ्ती आजम हिंद, तुमने हुकूमत को चैलेंज किया है, हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई है, मियां तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन सरकार मुफ्ती आजम ने इरशाद फरमाया था, खुद के हाथ में हथकड़ी पड़ना गवारा है, लेकिन शरीयत मुस्तफा पे आ जाएगी हमें गवारा नहीं है। चुनांचे वो दौर आया जब हुकूमत की तरफ से सख्तियां बढ़ी और लोगों ने कहा था, ऐ मौलाना अपना फतवा बदल लो, मौलाना अपना फतवा बदल लो, वरना हुकूमत तुम्हारे साथ ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों सुनो, ये बरेली है, बरेली, यहाँ फतवा नहीं बदला जाता, वक्त आया तो हुकूमत बदल दी जाएगी। और कायनात ने देखा था, जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद के फतवे को बदलने की बात की थी तो लोगों की हुकूमतें बदल गई थी, लेकिन ये बरेली का फतवा